اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین یا اے الذین لوگو اے لوگو آمنو ایمان والو اے ایمان والو آتیو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسولہ اور اس کے رسول کی والا اور نہ تولو اور نہ روح گردانی کرو نہ مڑو پیچھے ہٹو انہو اس سے وَأَنْتُمْ اور تم تسمعون سماع سننا اور تم سن رہے ہو حالانکہ تم سن رہے ہو والا اور نہ تکونو ہو جاؤ بن جاؤ مانند طرح الذین ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ قالو جو کہتے ہیں سامعا سننا نہ ہم قالو جو کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا واہم اور وہ لا نہیں یسمعون اور وہ حالانکہ سنتے نہیں ہیں انا بے شک شر بدتر یا برا الدواب جانوروں سے زیادہ بے شک جانوروں سے بدتر یا برا پاس اللہ کے نزدیک سمن وہ بہرے ہیں بکمن وہ گنگے ہیں بے شک سب جانوروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ بہرے گنگے ہیں الذین یہ وہ لوگ ہیں لا نہیں یاقلون عقل نہیں ہے یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں واہ اور لو اگر عالمہ جانتا اللہ تعالیٰ اور اگر جانتا اللہ تعالیٰ فیہم ان میں خیرن کوئی بھلائی وغیرہ یا کوئی خوبی لا ضرور اسمع سنا دیتا ہم انہیں اگر انہیں میں اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی یا خوبی دیکھتا تو انہیں ضرور سنا دیتا وَلَوْ اور اگر اسمعہم اور اگر سنا دیتا انہیں لا ضرور تولو تو وہ ضرور کیا ہوتے مڑ آتے حق کی طرف وہم اور وہ معرضون تو وہ پیٹ پھیر دیتے روگردانی کرتے ہوئے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقائد اسلامیہ اور شریعت بیضاء کا سنگ بنیاد ہے اس کے بغیر نہ اسلامی عقائد کا پتہ چل سکتا ہے اور نہ شریعت کا وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ کے کلمات کتنے معنی خیز ہیں یعنی اتنا تغافل کہ قرآنی آیات سننے کے باوجود بھی اطاعت خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوتاہی تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو تعلیمات قرآنیہ کے علم بردار ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں اطاعت رسول کے منکر ہیں بلکہ اتباع قرآن کو ترک اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل بناتے ہیں وہ اپنی روش پر خود ہی نظر ثانی کریں کیا وہ قرآن سے اس کے نازل کرنے والے کی منشا کے خلاف تو استباط نہیں کر رہے کیا وہ اتنا بھی غور نہیں کرتے کہ اتباع قرآن تب ہی ہو سکتا ہے جب اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے اور اطاعت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم بھی قرآن کا ہی حکم ہے جو ایک بار نہیں سینکڑوں بار دیا گیا ہے کیا وہ قرآن کے اس صریح حکم کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو قرآن کا منبع کہہ سکتے ہیں اہل ایمان کو یہود و منافقین کے طریقہ کار کو اپنانے سے روکا جا رہا ہے کہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے کتاب الہی کو سن لیا لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو انہیں سانپ سونگھ جاتا ہے جو انہوں نے سنا ہے اگر وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں سننا تو وہ ہے جو انسان کو عمل کرنے پر آمادہ کر دے جو لوگ سننے اور بولنے کی قوتوں سے صحیح کام نہیں لیتے حق کو سمجھنے کے لیے اور حق کی تبلیغ کے لیے ان سے استفادہ نہیں کرتے ان کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا ان کی شکلیں اور صورتیں گو انسانوں کی سی ہیں لیکن در حقیقت وہ گنگے اور بہرے ڈنگر ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں کیونکہ ڈنگروں کو یہ نعمتیں بخشی ہی نہیں گئیں وہ معذور ہیں لیکن ان لوگوں کو ان گراں بہا صلاحیتوں کے برابر کیا گیا ہے اور انہوں نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ان خدا داد صلاحیتوں سے پوری طرح فائدہ اٹھا کر ہی ہم انسانی عظمت کی بلندیوں پر فائز ہو سکتے ہیں ورنہ ہماری حالت بے شعور مویشیوں سے بھی بدتر ہے اگر ان میں قبول حق کی استعداد ہوتی تو انہیں کلام الہی کو سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق دی جاتی لیکن کیونکہ انہوں نے پہم سرکشی اور دانستہ کفر و عناد سے اپنی اس استعداد کا گلا گھونٹ دیا ہے
اس لیے اب کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی صورت میں اگر وہ قرآن کی آیات سن بھی لیں اور سمجھ بھی لیں تب بھی وہ ان کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ از راہ عناد اور تعصب انہیں حق جاننے اور پہچانتے ہوئے ان کا انکار کر دیں گے۔ یعنی مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس آیات کی شان نزول یہ ہے کہ اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جد امجد قصہ کو زندہ کریں۔ اگر اس نے آپ کی نبوت کی شہادت دی تو ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے ایمان لانے کی توقع ہوتی تو قصہ کو زندہ کرنا کچھ دشوار نہ تھا، لیکن ان کی ہٹ دھرمی اور اسلام دشمنی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اگر کسی کو زندہ بھی کر دیا جائے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی کر دے اور وہ اس کو آنکھوں سے دیکھ لیں اور اس کی شہادت کو اپنے کانوں سے سن بھی لیں تو پھر بھی پیٹھ پھیر دیں گے اور اپنے کفر و شرک سے ہی چمٹے رہیں گے۔